اس وقت میرے ہاتھ میں فتاوی عزیزی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معناز فتاوی ہے، اور اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو طبع ہے ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی، اعتقاد کی بحث سے صفحہ نمبر 175، ایک ہندو نے برہمن نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے سوال کیا، بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہندو نے سوال کیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ مسلمان اگر مزاروں پر جا کر مدد مانگتے ہو، ولیوں سے مدد مانگتے ہو، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہو، اور ہم نے اگر اپنے بتوں سے مانگ لی تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہو۔ اس کا سوال سمجھ رہے ہو؟ یعنی وہ یہ کہتا بھائی تم بھی ذریعہ پکڑ رہے ہو، ہم بھی ذریعہ پکڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اگر بتوں سے مدد مانگے تو شرک، تم اگر ولیوں سے مانگو تو جائز، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مومن رہ جاؤ مشرک؟ ہم بھی واسطے سے مانگ رہے ہیں، تم بھی واسطے سے مانگ رہے ہو، ایک لفظی بات تھی۔ آج بھی بدمذہب یہ کہتے ہیں کہ تم میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں، تم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ یہاں تک مغلظات بکتے ہیں اللہ کے ولیوں کے خلاف معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ عرب کے مشرکین کھڑے بت کو پوچھتے تھے، تم سوئے ہوئے کو پوچھتے ہو۔ یہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، نیٹ پر آپ جائیے، لب و لہجہ ان کا موجود ہے کہ وہ کھڑے بت کو پوچھتے تھے اور تم سوئے ہوئے بت کو پوچھتے ہو۔ میں نے کہا فتویٰ فی شاہ عبدالعزیز صاحب پر بھی آنا چاہیے اور تمام صحابہ پر آنا چاہیے جن کو بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمانوں کی مسلم شخصیت تھی، اس لیے ہندو کہیں اور نہیں گیا، شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا اس دور میں تم مسلمانوں کے امام ہیں، ذرا یہ مسئلہ تو بتاؤ کہ اگر تم مزاروں پر جا کر مزار والوں سے مدد مانگتے ہو تو یہ تم کہتے ہو کہ عین مرضی خدا ہے، اور ہم اگر بتوں سے مانگتے تو تم ہمیں کہہ دیتے ہو کہ جناب تم کافر ہو گئے۔ اب دیکھیں شاہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر مکتبہ فکر کے امام ہیں، جواب جو دیتے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ صحیح ہے۔ شاہ صاحب اس ہندو سے کہتے ہیں اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور عبادت دوسری چیز ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض جاہل اگر کوئی عوام الناس میں سے کوئی اگر جا کے مزار کو سجدہ کر دے، یہ کر دے وہ کر دے، تو جہالت ہے، ٹھیک ہے، جاہل ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ساری امت کو کافر و مشرک کہہ دیا جائے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ضرور ہے کہ لوگ خلاف شرع اہل قبور سے مدد چاہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ عبادت نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ پھر بھی وہ عبادت نہیں کرتے، اور بت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان کا شرک پتہ چل گیا۔ کافروں کا شرک بتوں سے مدد مانگنا نہیں ہے، بلکہ ان کا شرک ان سے عبادت کرنا ہے۔ وہ مدد مانگنا تو کفر ہے، مدد مانگنا تو ان کا کیا ہے؟ وہ کفر ہے، اور اصل شرک جو ہے اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ عبادت سے مراد کہ کسی کو سجدہ یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے یا اس کا تقرب حاصل کرے۔ اب فرماتے ہیں سنو، پہلی بات یہ کہ مدد چاہنا دو طریقے پر ہوتا ہے۔ ایک طرح تو یہ کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے، جیسا امیر اور بادشاہ سے نوکر اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں، عوام الناس ایسی ہی اولیاء سے چاہتے ہیں، عوام الناس ایسی ہی مدد اولیاء سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا فلاں مطلب حاصل ہو جائے۔ اس طور سے مدد چاہنا شرعاً زندہ اور مردہ سب کے لیے جائز ہے، کہ جب اسے واسطہ تسلیم کر لیا جائے تو ایسی مدد مانگنا سب کے لیے